کہ اگر تم اپنی عبادت سے، اپنے مجاہدے سے اللہ کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے تو پھر ایسے آدمی کی بارگاہ میں آ جاؤ جسے معرفت الہی حاصل ہو چکی ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ یہی اولیاء کرام ہیں، اور ہم ان کی بارگاہ میں صرف اس لیے آتے ہیں کہ ہم اپنی سستی کی وجہ سے شاید معرفت الہی حاصل نہ کر سکے، ان بزرگوں کے قدموں میں آ جائیں گے، نسبت مضبوط ہو جائے گی جس کی وجہ سے ہمیں بھی معرفت حاصل ہو جائے گی۔ حضرات محترم، انسان کی عبادت، انسان کی زندگی کا جو مقصد اللہ تعالیٰ نے متعین فرمایا وہ ہے اللہ کی عبادت کرنا، اور اس مقصد کے حصول کے لیے انسان عبادت کرتا ہے اور اس کے بعد بزرگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے۔ اسے ایک مقام چاہیے، وہ مقام ہے، تصوف میں مقامات میں ایک کا نام آتا ہے، اسے کہتے ہیں مقام احسان یا محسنین کا مقام۔ جب اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے تو یقین جانیے اس بندے نے گویا مقصد حیات پا لیا اور اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لی۔ آپ کی خدمت میں آج میں اسی مقام احسان کے حوالے سے چند باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ وہ لوگ جو ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم ان کے لیے اپنے راستوں کی ہدایت مقدر کر دیتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ تبارک و تعالی محسنین کے ساتھ۔ اس آیہ مبارکہ کا مفہوم سمجھنے کے لیے مسلم شریف کی وہ حدیث مجھے یاد آ رہی ہے اور میں لازمی طور پر آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس میں مقام احسان کا بھی ذکر ہے اور کیا کہتے ہیں ہمارے عقائد کا بھی ذکر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت فرمایا اپنے والد گرامی حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آیا، کپڑے بڑے سفید رنگ کے تھے، اس کے بال بڑے سیاہ تھے، بڑا نورانی چہرہ تھا، وہ مدینے کا رہنے والا نہ تھا، باہر سے کہیں سے آیا تھا، لیکن اس کے چہرے پر سفر کے آثار بھی نہ تھے۔ وہ آیا، ہم میں سے کوئی بھی اسے جانتا نہیں تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم جیسے اتحیات میں بیٹھتے ہیں نا نماز کی حالت میں، سرکار کی بارگاہ میں ایسے آ کے بیٹھتے ہیں۔ کس حالت میں بیٹھا؟ اتحیات، دو زانو حالت میں بیٹھا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ وہ آدمی آیا، سرکار کے سامنے اسی طرح بیٹھا اور اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پر رکھ لیا اور اس سے پہلے اپنے گھٹنوں کو سرکار کے گھٹنوں کے برابر کر لیا۔ اب پوچھنا شروع کر دیا، سوال جواب شروع ہو گئے۔ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو گواہی دے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، میں اس کا رسول ہوں، نماز پڑھ، روزے رکھ، زکوٰۃ دے، حج ادا کر، یہ اسلام ہے۔ آقا علیہ السلام نے جواب دیا تو وہ آگے سے کیا عرض کرتا ہے؟ صدقت، آپ نے سچ فرمایا۔ اب صحابہ کہتے ہیں ہم حیران بھی ہوئے، پہلے سوال کرتا ہے، جب جواب مل جاتا ہے پھر کہتا ہے آپ نے سچ فرمایا۔ دوسرا سوال، مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اس کے بعد ایمان یہ ہے اللہ کو ایک مان، اس کے فرشتوں پر ایمان لا، اس نے جو کتابیں نازل فرمائی ان پر ایمان لا، جنت و دوزخ پر ایمان لا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تقدیر جس کے مقدر میں جو بیان فرمایا اس پر ایمان لا، یہ ایمان ہو گیا۔ اسلام اور ایمان کے بعد کچھ اور پوچھنے کی گنجائش ہے نہیں، لیکن تیسرا سوال بڑا اہم ہے اور یہی ہماری گفتگو کا موضوع ہے۔ مل احسان، یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اے بندے تو عبادت اس طرح کر، اللہ کی عبادت اس طرح کر گویا تو اسے دیکھ رہا ہے۔ اگر عبادت میں یہ مقام حاصل نہیں کر سکتا تو کم از کم ایسی عبادت کو کر تیرے ذہن میں یہ تصور رہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔
حضرات محترم، اب اس حدیث میں یہ جو احسان ہے اس کے نکات بیان کرنے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں یہ بتاتا چلوں کہ وہ جو آئے تھے انسانی شکل اختیار کر کے، ان کا نام تھا سید الملائکہ حضرت جبرائیل۔ کیا نام تھا؟ حضرت جبرائیل۔ اچھا یہ بتائیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام مٹی سے بنے ہوئے ہیں؟ بتائیے، وہ کس چیز سے بنے ہیں؟ نور سے۔ اس حدیث نے ہمارا یہ مسئلہ حل کر دیا